اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کی گواہی دے رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے میں، ہر ذرے میں خدا کا حسن، خدا کا نور جلوہ فرما ہے۔ ہر شے، ہر نظر ڈال لیں، انسانی ذہن، فکر، سوچ بے بس ہے، اور اس مقام پر اس حقیقت کے سامنے سر خم کرنا پڑتا ہے کہ کائنات کو رواں دواں رکھنے والی کوئی ہستی موجود ہے۔ وہ ہستی خدائے بزرگ و برتر کی ہے۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی آج بھی اس دنیا کی آبادی کا صرف چوتھا حصہ خدا کی وحدانیت اور خالق کا گواہ ہے۔ 3 حصہ اب تک گمراہی و اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مشکل کشا حیدر قرار کے کشف و کرامات، معجزات اور مشکل کشائی کا سلسلہ نہ صرف حیات کارواں کے ساتھ ساتھ جاری ہے، بلکہ روز محشر بھی انہی کے طفیل مشکلات و مسائل میں گھرے ہوئے مسلمان نجات پائیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت، سنی شیعہ دونوں بھائی، مشکل وقت میں آپ ہی کا دامن تھامتے ہیں، آپ کے در پر جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیاہ بادلوں کے کزل کھولنے کے لیے مشکل کشائی ہمیں ہر دور میں ملتی ہے۔ پھر بھی حقیقت کے سامنے کوئی سر خم نہ کرے تو یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ دنیا کی آبادی کے 3 حصہ خدا کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس طرح مسلمان ہو کر مشکل کشا کا دامن نہ پکڑے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ انہی روشن کرامات میں سے آپ کے نام لینے سے سندھ کی سرزمین سیون شریف سے تقریباً 32 میل کے فاصلے پر ایک کنویں سے یہ کرامت عیاں ہوتی ہے۔ مدرسۃ الواتین لکھنؤ کے وائز مولانا سید محمد عارف صاحب قبلہ نے مارچ 1923 میں اپنے تبلیغی دورہ کے دوران بچشم خود اس قصہ کے حالات حسب ذیل الفاظ میں تحریر کیے ہیں، جس کو مولانا آغا مہدی قبلہ صاحب نے بھی کتاب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ میں تحریر کیا ہے۔ دوستو، قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام یہاں خود تشریف لائے تھے۔ ایک کافر، ظالم و جابر حکمران تھا۔ اس کی زمین میں ایک کنواں تھا جس سے وہ اپنی زمینوں کی کاشت کرتا تھا۔ اس کنویں سے جو پانی نکالنے کا ڈول تھا اس کو 100 آدمی مل کر کھینچتے تھے۔ کوئی آدمی ذرا سے جی اپنے کام میں غفلت کرتا تو اس کو یہ بڑی بے رحمی سے مارتا تھا۔ مظلوموں کی فریاد سن کر خود امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اس ڈول کو جو 100 آدمی مل کر کھینچتے تھے خود تنہا کھینچا۔ اس ظالم کو تنبیہ کی مگر وہ نہ مانا۔ آخر وہ کافر مکان کی چھت میں دب کر مر گیا اور کنویں کا پانی کنارے تک پہنچ گیا۔ اب تک یہ کنارہ باقی ہے۔ اس کنویں کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کنارے پر کھڑا ہو کر علی علی کی صدا بلند کرتا ہے تو پانی جوش مارنے لگتا ہے۔ مولانا سید عارف صاحب لکھتے ہیں کہ میں چند مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر اس مقام کے قریب پہنچا تو کنارے کھڑے ہو کر علی علی کا نعرہ بلند کیا تو پانی میں تموج پیدا ہوا۔ جب ہم خاموش ہوئے تو پانی اپنی جگہ پر تھام لیا۔ یہ پانی جاڑے میں اتنا گرم ہوتا ہے جتنا غسل کے لیے درکار ہوتا ہے، اور گرمیوں میں پانی نہایت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کنویں کا پانی ہمیشہ ایک حال میں رہتا ہے، نہ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جگہ علی باغ کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔